وہ دنیا سے چلا گیا ہمارا کمسن بچہ. والد جو ہے وہ جیل میں ہے, والدہ بیمار ہیں, اس طرح سے لک آفٹر نہیں کیا جا رہا ہوگا. جب مشکل ٹائم ہوتا ہے, جب بندہ بیمار ہوتا ہے, تو ہم اس عمر میں اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے اماں جی یا ہائے ابا جی. شاید ایک 90 ایئرس کا ایک بزرگ بھی ہوگا, اگر اس کے والدین حیات نہیں بھی ہیں تو وہ بھی جب اس طرح اس کو مشکل ٹائم آئے گا, ڈیزیز ہوگی, بیمار ہوگا, بستر پہ ہوگا, تو وہ بھی ہائے ماں اور ہائے باپ والا جو ہے. اب بچہ واپس تو نہیں آ سکتا, لیکن آج 9:30 9 بجے جو بچے کا جنازہ ہے تو ڈیفینیٹلی والد کو آنے دینا چاہیے. اور ہم نے ویڈیوز دیکھی تھی شامی, ایک جو بشار الاسد کے ظلم اور جو بمبارمنٹ تھی اس کے اوپر وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اوپر جاؤں گا تو اللہ میں کو جا کر شکایت کروں گا آپ کی کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا بیتی ہے. تو شاید یہ بچہ بھی کم سن بچہ, اس کو کیا پتا کہ پالیٹکس کیا ہے, اس کو کیا پتا کہ 9 مئی کیا ہے, اس کو کیا پتا کہ سب کچھ کیا کیسے ہوا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عادل نظامی سپیکس. ناظرین, آج کا ولاگ تھوڑا ایک دل خراش اور افسوسناک واقعے پر ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے میاں فاروق آباد, جن کے صاحبزادے تھے کم سن بچہ عمار. بہت سی ویڈیوز ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھی تھی کافی دنوں میں, ان کے بارے میں, ان کی بیماری کے بارے میں مختلف قسم کی اپیلیں کی جاتی تھیں اور لوگ اس کو ٹرول کرتے تھے, بات کرتے تھے اس کے اوپر اور کرٹیسائز کرتے تھے اسٹیبلشمنٹ کو, اس کے ساتھ ساتھ اداروں کو, اور ریکویسٹ کرتے تھے کہ اس کے والد کو ریلیز کیا جائے تاکہ وہ اپنے کمسن بچے کو جو موت و حیات کی کشمکش میں تھا اس کو جا کے مل سکیں اور اپنے بیٹے کو ٹائم دے سکیں. بچہ جو ہے کمسن, آج اس کی انتقال ہو گیا, وہ دنیا سے چلا گیا. بڑا مطلب لفظ جو ہیں وہ کہنے کے نہیں ہیں. مجھ سے بھی جتنی میں نے ویڈیوز دیکھی, اور اب سے کچھ دیر پہلے میں نے جب یہ اس ولاگ کے لیے, ایک میرے فیس بک فرینڈ ہیں شاہزیب گرمانی, انہوں نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ عادل صاحب آپ کو اس پہ ولاگ کرنا چاہیے. پھر میں نے رائے ثاقب کھرل ہیں, ان کا ایک ولاگ دیکھا تو انہوں نے آج ایک ولاگ کیا ہوا تو بڑے کلوز تھے اس بچے سے, اور ہاسپٹل میں بھی اس کو مل کر آئے لاہور میں. تو ان کا بھی میں نے ایک ولاگ دیکھا, اور جو ساری معاملہ تھے اس کے بعد ہمت نہیں تھی یہ والا ولاگ کرنے کا, کیونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی کے رہنے والے ہیں, یہیں بچے, اور بچوں کے لیے تو ویسے جب اپنے بچے ہوں تو بچوں کے لیے تو جو سمپتیز ہوتی ہیں وہ کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہیں. ہر بچہ اپنا بچہ لگتا ہے, اور شاید یہ والی فیلنگز اگر آپ کے اپنے بچے نہیں ہیں تو آپ کو نہیں ہوگی, نہیں محسوس کر پائیں گے, لیکن اگر اپنے بچے ہیں تو شاید یہ فیلنگ آپ کے اندر کچھ زیادہ ہوگی, آپ زیادہ سینسٹیو ہوں گے اس ایشو کے اوپر. اب بچہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہمارا کمسن بچہ, اور اس کی جو ویڈیوز تھیں, کیسے کھلا ہوا چہرہ, کیسے ایک ایکٹیو بچہ, اور اس کو ایک ڈیزیز. اب اس کے بارے میں بھی اس میں پالیٹکس, افسوسناک صورتحال ہے کہ اس میں لوگ ابھی بھی جو ہے وہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں. نیورو انفیکشن تھی اس کو, بچے کو, اس کو پہلے بھی یہ ڈیزیز تھی, وہ بھی ایکٹیو ہوئی, جس سے اس کا جو ہے چیزیں متاثر ہوئیں, اس کا نیورو جو سسٹم ہے وہ متاثر ہوا. کئی ماہ سے وہ ہاسپٹل میں تھا اور علاج جاری تھا, لیکن والد جو ہیں وہ جیل میں تھے, اور والدہ جو ہیں ان کو بھی ہارٹ کا ایشو تھا, اور وہ بھی کچھ ٹائم ہاسپٹلائز رہیں. اس طرح سے جس طرح سے اس بچے کو کیئر ملنی تھی, یا ایک بیمار بچہ جو آلریڈی ایک ڈیزیز میں ہے اور وہ ڈیزیز اس کی ایکٹیو ہو گئی ہے, اور اسی ٹائم پیریڈ میں باپ نہیں ہے, باپ کی ویڈیوز دیکھیں, اور جب باپ جو ہے وہ اریسٹ ہو گیا فادر, وہاں سے جو ویڈیوز میسیجز آئے بچے نے سنے ہوں گے, ڈیفینیٹلی اس کا جو کرب ہے, جو اس کا ایک ٹینشن ہے, جو اس کا ایک چھوٹا ننھا معصوم بچہ ہے, اس کو ڈیفینیٹلی اس کا بڑا گہرا اثر پڑا ہوگا. آلریڈی ایک ڈیزیز ایک الگ چیز ہے, وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے, مجھے بھی ہو سکتی ہے, آپ کو بھی ہو سکتی ہے, کسی کو بھی ہو سکتی ہے. روزانہ اس دنیا میں بہت سے لوگ آتے ہیں, اس دنیا سے بہت سے لوگ جاتے بھی ہیں, مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. لیکن ہم نے اس جو کیس ہے, اس کا جو پورا احوال ہے کہ والد جو ہے وہ جیل میں ہے, والدہ بیمار ہیں, اس طرح سے لک آفٹر نہیں کیا جا رہا ہوگا, یا بچہ بھی ہے جب وہ ہوش میں آتا ہوگا. جب مشکل ٹائم ہوتا ہے, جب بندہ بیمار ہوتا ہے, تو بچے کو کیا ہم اس عمر میں اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہائے اماں جی یا ہائے ابا جی, یا ہم اپنے پیرنٹس کو اس عمر میں یاد کر رہے ہوتے ہیں. بڑی کامن سی ہے کہ شاید ایک 90 ایئرس کا ایک بزرگ بھی ہوگا, اگر اس کے والدین حیات نہیں بھی ہیں تو وہ بھی جب اس طرح اس کو مشکل ٹائم آئے گا, ڈیزیز ہوگی, بیمار ہوگا, بستر پہ ہوگا, تو وہ بھی ہائے ماں اور ہائے باپ والا جو ہے. تو بڑی مطلب مشکل باتیں ہیں اس کے اندر کرنے والی. تو نہیں ہونا چاہیے تھا جو یہ سب کچھ ہوا میرے خیال سے. جس طرح سے اپیل کی جا رہی تھی, جس طرح سے ریکویسٹ کی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر,
یا ہم نے بہت سے لوگ دیکھا اس سے پہلے بھی سزائیں ملتی رہی ہیں، بعد میں سزاؤں کے بعد واپس آ کے اسی ملک میں لوگ پرائم منسٹر بھی بنے ہیں دوبارہ، کہ کابینہ میں بھی شامل ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، کوئی پہلی بار اس طرح کی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ لیں یا جو سیاسی پاکستان کے حالات ہیں وہ پہلی بار ایسے نہیں ہوئے. یہ پہلے بھی ایسے ہو چکے ہیں، پہلے بھی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف کریک ڈاؤن اس ملک میں ہو چکے ہیں، آگے بھی ہوتا رہے گا. شاید یہی جو عباد فاروق ہیں آگے جا کر یہی جا کے اس ملک کے کوئی منسٹر ہوں گے، رکن قومی اسمبلی ہوں گے، پروٹوکول ہوگا، ہر چیز ہوگی، یہی سسٹم ہوگا، یہی سسٹم ان کو ایکسیپٹ کر رہا ہوگا. لیکن یہ کم سن بچہ نہیں ہوگا، اس کو کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. بچہ جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا اور اب والد جیل میں ہیں. ہم نے دیکھا میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے، تو محترمہ جو کلثوم نواز صاحبہ ان کی وائف ہیں، ان کا انتقال ہوا، ان کو جیل سے آنے کی اجازت دی گئی، جنازے میں تدفین میں شرکت کی اجازت دی گئی. اب بچہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن آج 9:30 9 بجے جو بچے کا جنازہ ہے تو ڈیفینیٹلی والد کو آنے دینا چاہیے. اور اتنی تو کم از کم جو ہے کہہ لیں کہ میں تو کہوں گا کہ غیرت ہونی چاہیے جو فیصلہ ساز ہیں کہ یار چلیں آنے دیں والد کو، آخری بس بچے کو دیکھنے دیں. چلیں اس کو اس طرح سے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن چلیں ایک ویسے اس کو ساری عمر کا جو ایک افسوس رہے گا، شاید اس میں تھوڑی سی کمی، کوئی کمی بھی کیا آنی. اب اس کو میرے پاس اس طرح سے ورڈز نہیں ہیں کہ میں اس کو کیسے الیبوریٹ کروں یا کیسے میں اس کو ڈسکرائب کروں، لیکن افسوسناک یہ سارا عمل ہے. اب اس کے اوپر جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہو رہی ہے، جس طرح کی بکواسیات لوگ اپنے فالورز کے لیے یا ٹویٹر کے اوپر لائکس کے لیے، کوئی ایک اینٹی پی ٹی آئی سینٹیمنٹ، کوئی اینٹی نون لیگ سینٹیمنٹ، کوئی اینٹی اداروں کے حوالے سے، کوئی کہہ رہا ہے کہ لاہور میں شوکت خانم ہاسپٹل تھا وہاں اس بچے کو نہیں لے جایا گیا، کوئی یہ کریڈٹ لے رہا ہے کہ وہ اتفاق ہاسپٹل میں جو میاں برادران کا ایک ہاسپٹل ہے اس میں زیر علاج تھا. تو یار فار گاڈ سیک اس سے باہر آئیں. آپ کے ٹویٹر پہ لائک، آپ کے یوٹیوب پہ ویوز، سبسکرائبر، یہ سب تو آپ کو تو شاید فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کی ایک مشکل ٹائم ہے اس میں آپ اپنا یہ پلے نہ کریں پلیز. اور اپنی اس طرح کی اسٹوپڈیٹیز کے لیے اور اس طرح کی میں بکواسیات کے لیے خدا را اس چیز کو اس طرح خراب نہ کریں. انتہائی افسوسناک عمل ہے، دونوں سائڈ سے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی پی ٹی آئی نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں کنڈیم کیا گیا ہے اس واقعے کو، اور ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا نوٹس لیں، اور نوٹس لے کر اس حوالے سے جو ہے انویسٹیگیشن. ابھی نوٹس کیا لینا، بچہ کم سن بچہ دنیا سے چلا گیا. اب تو یہی ہے کہ جو فیوچر میں ساری چیزیں ہیں اس میں تھوڑی سی چیزیں ہونی چاہیے. جو لوگ جو اسٹیٹ ہے اس کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے اب اس پورے معاملات میں. جو لوگ اس میں ہیں، خواتین ہیں، اتنے مطلب 3-4 ماہ ہو گئے، آئی تھنک ان کو ریلیز کرنا چاہیے. اور جو کیسز ہیں یا ان کو ٹرائل اس کا پراپر کریں. واقعی کوئی کلپریٹ ہے تو دے دیں سزا یار آپ نے جو دینی ہے، لیکن جو باقی جو لوگ جن کی معمولی نوعیت کی وہاں پہ پریزنس بھی تھی تو چھوڑ دیں، فارگیو کر دیں آپ اس میں. اب کیونکہ یہ پاکستان میں پہلی بار نہیں ہو رہا، پہلے بھی، سے پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے. تو اب یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے، جو باقی معاملات ہو رہے ہیں، یہ سب اپنا اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں، ہر بندہ پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، لیکن اصل جو لاس ہوا وہ عباد فاروق، ان کی مسز، ان کی فیملی، ان کے ریلیٹیو، ان سب کا ہوا. کہ اتنا ماشاءاللہ معصوم کھلتا ہوا چہرہ، اتنی اچھی میں نے ویڈیوز دیکھی اس کی بچے کی جو ہے، کیسے وہ ولاگنگ کر رہا ہے مائک پکڑ کر، کیسے وہ گھر میں کھیل رہا ہے، کیسے اپنے والد کے ساتھ پھر رہا ہے، کس طرح اپنے والد کے ساتھ گھوم رہا ہے، اور کتنی اٹیچمنٹ ہو گئی. یہ اٹیچمنٹ جو ہے، یہ میں بارہا یہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ اٹیچمنٹ سے وہی لوگ فیل کر سکتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں. شاید اس طرح جن کی اپنی اولاد نہیں ہے وہ اس طرح سے اس کو فیل نہ کر سکے. لیکن اس بچے کے بارے میں یہی ہے جو ایک ہم نے ویڈیوز دیکھی تھی شامی، ایک بچہ جو بشار الاسد کے حوالے سے، بچی تھی بچہ تھا، اب یاد نہیں مجھے اس طرح سے، جو بشار الاسد کے ظلم اور جو بمبارمنٹ تھی اس کے اوپر وہ کہہ رہا تھا کہ جب میں اوپر جاؤں گا تو اللہ میں کو جا کے شکایت کروں گا آپ کی کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا بیتی ہے. تو شاید یہ بچہ بھی کم سن بچہ، اس کو کیا پتا کہ پالیٹکس کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ 9 مئی کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ سب کچھ کیا کیسے ہوا. اس کو تو صرف والد، والدہ اور ان کا پیار اور یہ چیزیں چاہیے تھی، اور مشکل ٹائم میں تھا اس ٹائم، شاید اس کو زیادہ ضرورت تھی. تو باقی اس کے اندر تو صبر اللہ میں اس کے پیرنٹس کو تو دے ہی دے، لیکن جو بھی لوگ دل رکھنے والے لوگ ہیں، جو لوگ غمزدہ ہیں، ان کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ میں ان کو بھی صبر دے. انتہائی افسوسناک ہے. اور سب سے بڑھ کے
اب یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ اگر کوئی سن رہا ہو یا سننے والا ہو کہ خدا را کم از کم اس کے جو پیرنٹس ہیں، والد ہیں خصوصاً، ان کو تدفین میں شرکت کی اجازت دیں، تو نوازش ہوگی آپ کی، کیونکہ یہ چیزیں سدا تو رہنی نہیں ہیں، اور یہ پہلی بار بھی نہیں ہو رہی، آگے بھی ہوتی رہیں گی، چلتا رہے گا یہ سسٹم، لیکن شاید وہ بچہ جو کم سن دنیا سے چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا. تھینک یو سو مچ.